وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عمر درازیداں تینوں راز میں دس جان عمر درازیداں تینوں راز میں دس جان ماں باپ راضی رکھ ود جاونگیاں تیریاں ساواں عمر درازیداں تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ راضی رکھ ود جاونگیاں تیریاں ساواں ایک بات بھلائی نہ ایک بات بھلائی نہ بھلائی نہ ایک بات بھلائی نہ مانو رلائی نہ جے باپ دعا کر دے جے باپ دعا کر دے تل جامن تیریاں بلاواں عمر درازیداں تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ راضی رکھ ود جاونگیاں تیریاں ساواں او کنا سونا نو ہوویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے او کنا سونا ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے اس ویڑے دے اندر اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں عمر درازیداں تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ راضی رکھ ود جاونگیاں تیریاں ساواں. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی ہما قسم دی بڑیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام تو بعد
رحمت اور بخش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمهم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھی اور دوستو بزرگو، دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ہوندے نے، کتے بہن بھائی کا رشتہ ہے، کتے خامد اور بیوی کا رشتہ ہے، کتے ماموں تے بھانجے کا رشتہ ہے۔ انہاں سارے رشتیاں وچوں ایک رشتہ بڑا ہی اہمیت کا حامل رشتہ ہے، اور رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا کوئی مقابل نہیں، سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پہ عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، لیکن جڑا ماں باپ والا رشتہ ہے نا، یہ کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ اولاد کے سامنے، اولاد کے واسطے جو شان مقام اور مرتبہ والد ہے، اللہ رب العزت نے یہ اہمیت نو بڑا اجاگر کیا۔ اسے قرآن پڑھو گے اکثر و بیشتر جتھے اللہ رب العزت نے اپنے توحید دا ذکر کیتا، اپنے عبادت دا ذکر کیتا ہے، او دے نال بالکل ساتھ ہی اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا بھی حکم دیتا ہے۔ جتھے بات گئی ہے کہ میرے تو علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مننا، نال ہی کیا ہے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ آئیے اللہ پاک کا قرآن سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، تیرے رب نے اصول بنا دیتا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، اس روئے زمین دے اتے، اس کائنات دے وچ صرف اور صرف اللہ دی عبادت کی جائے گی، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ والدین کے نام حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے نام خیر خائی کرنی ہے، والدین کے نام اچھائی کرنی ہے، والدین کے نام اچھے طریقے کا برتاؤ کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما اللہ پاک فرماندے نے دعا وچوں دونوں بڑھاپے نوں پہنچ جان یا دعا وچوں ایک بڑھاپے نوں پہنچ جائے پھر ہونا نال تیری خیر خائی پہلے نالوں بھی بڑھ جانی چاہیے پہلے نالوں بھی زیادہ ہو جانی چاہیے ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما پھر ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرنا ماں باپ کے سامنے چہرے سے سلوٹ بھی نہیں آنی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما نہ ماں باپ کو چڑگنائے اللہ کی کرنا ہے فرمایا وقل لهما قولا کریما ماں باپ نے جدوں گل کرنی ہے بڑی تیری گل دے اندر شائستگی ہونی چاہیے تیری زبان اندر کریمی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے زبان دے اکھاں نوں اپنے چکا کے والدین سامنے بولنا ہے انہاں سامنے بات کرنی ہے وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اپنے کندھے ماں باپ واسطے چکا لینے نے جو بڑھاپے دی عمر نہ پہنچ جان انہاں دی پہلے نالوں زیادہ تکریم کرنی ہے پہلے نالوں زیادہ تعظیم کرنی ہے پہلے نالوں زیادہ عزت کرنی ہے پہلے نالوں زیادہ انہاں اچھائی کرنی ہے واخفض لهما جناح الذل اپنے دونوں بازواں نوں انہاں دے سامنے چکا لینا ہے وقل رب ارحمهما نال اپنے والدین واسطے دعاواں کرنیاں نے وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ میرے ماں باپ تے دونوں تے رحمتاں بھیج دونوں تے رحمت والا سلوک کر وقل رب ارحمهما اللہ انہاں دونوں نوں بخش دے دونوں تے رحم فرما ماں باپ فوت ہو گئے نے تاں انہاں واسطے دعا کریا کر ماں باپ زندہ نے تاں انہاں واسطے دعا کریا کر میں تے تو جنیاں اچھیاں دعاواں کر لئیے جتنی پیاریاں دعاواں کر لئیے ماں باپ واسطے جتنے اچھے الفاظ نال دعا کر لئیے خدا دی قسم جو اللہ نے دعا دسی ایک نقطے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک نقطے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ نے خود دعا دسی ہے نال حکم دیتا ہے اے انسان اپنے والدین واسطے دعا کریا کر اللہ اکبر اللہ جب بڑھاپے کو پہنچ جا اپنے کندھے انہاں سامنے چکا لینے اپنی نظراں چکا لینیاں نے زبان سے لطافت رکھ لینی ہے نرمی رکھ لینی ہے جو گل کرنی ہے بڑی نرمی والی بات کرنی ہے کہ میرے ماں باپ کے دل سے چوٹ نہ آ جائے کہ انہوں دکھ نہ لگے کہ انہوں پریشانی نہ آئے اللہ نے اپنی توحید دے نال ماں باپ دا ذکر کیتا اور دنیا والے نے دسیا جدا میری توحید فرض ہے نا اس عمل کرنا اتنا ہی ماں باپ نہ حسن سلوک بھی فرض ہے حسن سلوک ماں باپ نال فرض ہے جڑا بندہ ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کرتا اللہ کی قسم ہے اس تے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اللہ تے ناراض نے جڑا ماں باپ نال حسن سلوک نہیں کرتا چاہے تیرے ماں باپ مواحد نے اور چاہے تیرے ماں باپ مشرک مشرک ماں باپ نال قرآن کہتا ہے اس نے سلوک کرنا ہے اچھی گفتگو کرنی ہے اچھے انداز نال اپنا آمنا سامنے پیش آنا ہے اللہ اکبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں اللہ رب العزت نے شان تے مقام تے عزت نال نوازیا
جنہاں نو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے، آپ واحد نے، باپ مشرک ہے۔ باپ کون ہے؟ مشرک ہے۔ تے باپ دے سامنے بد زبانی نہیں کیتی، باپ دے سامنے اپنا لہجہ برا نہیں رکھیا، باپ نو آ کے اپنے والد نو نصیحت کر دینے، توحید دی دعوت دیندے نے، اتنا پیارا اسلوب اختیار کیتا کہ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم نے اسلوب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تے نازل کر دیا۔ جب ماں باپ دی انسان عزت کرے نا پھر اللہ نے اس بندے دی عزت کرتا ہے۔ قیامت تک لوگ پڑھیں گے سیدنا ابراہیم نے قصے علیہ السلام، اور پتہ چلے گا ایک بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آئیے اللہ پاک کا قرآن سماعت کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو جو کہ مشرک ہے، صرف مشرک ہی نہیں بلکہ بت تراش ہے، بت بنانا ہے جدی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اپنے والد نو نصیحت کر دینے، تبلیغ کر دینے، ایسے پیارے انداز نال سلوک نال الفاظ نال اپنے باپ کو مخاطب کیتا ہے۔ فرمان لگے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، اے میرے والد محترم، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان تسی انہاں بتاں دی کیوں عبادت کردے ہو جڑے بت نہ سنتے نے، نہ ویکھدے نے، نہ ہی کسی دے نفع نقصان دے مالک نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا جملہ تے دوسری نصیحت اپنے والد نو کیتی، او بھی یا ابتی دے الفاظ دے نال، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، بے شک میرے کو علم آ گیا ہے، بے شک میرے کو علم آ گیا ہے جڑا تواڈے کول نہیں آیا، جڑا تواڈے کول ہے وہ میرے کو علم آ گیا ہے جو تواڈے کول نہیں۔ فتبعنی، ابا جان میری بات مان لو، اهدک صراطا سویا، جس رستے تے میں ہاں یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ باپ نال کوئی ایسا غلط لفظ استعمال نہیں کیتا، جدوں بھی بلایا مخاطب کیتا ابا جان کہہ کے بلایا، والد محترم کہہ کے بلایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ پاک فرمانے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اسی انسان کو وصیت کی ہے بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ماں نے مشقت تے مشقت اٹھا کے نچلیا ہے، موت دی اکھاں وچ اکھاں پا کے نچلیا ہے۔ وہ والدین ہے بیمار سی، ماں نے اپنی جان بھی داؤ تے لگا دیتی۔ کئی ماں بچے نو جنم دے دنیا کو چلے گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، مشقت تے مشقت اٹھا کے انہوں بلائے دل مقابلہ تک پہنچایا ہے، دنیا میں آیا۔ اور اگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ،
پھر اس ماں نے تینوں اپنی چھاتی دا درود پلایا، ماں نے اپنی چھاتی دا درود پلایا، اللہ اکبر 2 سال تک تینوں درود پلاندی رہی اپنی چھاتی نال لگا کے۔ اللہ فرماتے ہیں نشکر لی والی والدیکا، اے انسان میرا بھی شکر گزار بن جا، تے اپنے والدین دا بھی شکر گزار بن جا، اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن کے رہے جنہاں نے تیرے واسطے اتنی مشقتاں اٹھائیاں۔ ماں نے مشقت اٹھائی، تینوں حمل دے اپنے پیٹ میں رکھیا، اور پھر تینوں 9 ماہ تو بعد اللہ اکبر پیدائش دی حالت اندر مبتلا ہوئی، پھر تو دنیا وچ آیا، ماں باپ نے تیرے واسطے، باپ نے دن رات تیرے واسطے کیتے، مشقتاں اٹھائیاں، تو دنیا میں آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نشکر والی والدیکا، میرا بھی شکر گزار بن، اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن۔ الی المصیر، پلٹ کے میرے والا ہے، مار کے میرے کول آنا ہے، میں اللہ رب العزت کی ذات نے تیرے کو سوال کرنے کچھ نہیں۔ آئیے قرآن پاک دے اور مقام سماعت کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ قرآن دے مقام میں تواڈے سامنے پڑھتا پیا جہدے وچ اللہ نے اپنی توحید کو فوراً بعد جناب اپنے والدین دے نال حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ توحید تو فوراً بعد، جتنے توحید بیان کی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، نال والدین نال اچھے حسن سلوک کا بھی حکم دیتا اللہ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جو اسی وعدہ لیا، میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اللہ کے چیز کا وعدہ لیا ہے، کس چیز کا پختہ عہد لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیل دے لوگو کائنات وچ عبادت صرف اور صرف میری کی جائے گی، تمام عبادت صرف اور صرف میرے واسطے ہوں گیاں۔ اللہ ایک تے وعدہ یہ ہو گیا، دوسرا کیڑا وعدہ لیا بنی اسرائیل کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی بنی اسرائیل کو وعدہ لیا کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل کو، جتنے اللہ نے توحید کا ذکر کیتا ہے، توحید کا وعدہ لیا، ناری ماں باپ کا اچھے حسن سلوک کا خیر خائی کا اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ایک اور مقام تمہارے سامنے رکھا یہ تو سامنے اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ والدین نال حسن سلوک کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں اتنی بڑی اہمیت ہے والدین نال حسن سلوک دی کہ اللہ نے اپنے توحید نال والدین نال خیر خائی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سورہ نساء دی آیات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ پاک کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تے اللہ دے نال کسی اور کو شریک نہ بناؤ، او دے الہوں دے اندر، او دے صفات دے اندر، او دے ربوبیت اندر، او دے الوہیت اندر کوئی شریک نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے والدین نال حسن سلوک۔ بار بار اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے، اللہ والدین مشرک بھی نے خیر خائی کرنی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندی نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سوال کیتا، اللہ دے نبی میری والدہ جو کہ مشرکہ ہے، جو کہ اللہ نال شرک کر دیے، مشرک عورت ہے، لیکن ہے میری والدہ، اللہ دے نبی مینوں کی حکم ہے میں اپنی والدہ نال خیر خائی کراں، حسن سلوک کراں؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نعم آسلوہا، قال نعم، میرے نبی نے فرمایا ہاں تو اپنی والدہ نال حسن سلوک کر۔
خیر خائی کر، یہ بہت رشتہ ہے کائنات کے اندر والدین کا، چاہے مشرک بھی نے تاکہ انہاں نال خیر خائی کرنی۔ نہ بھرا دے بارے اللہ نے کیا، نہ بیوی دے بارے اللہ نے کیا، نہ بہن دے بارے اللہ نے کیا، نہ کسی اور رشتے دے بارے اللہ نے کیا، وہ مشرک بھی ہوں تاکہ خیر خائی کرنی ہے۔ اللہ نے صرف والدین دے بارے فرمایا چاہے وہ مشرک بھی نہیں، حالانکہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک نہیں معافی آ گئی ہے، لیکن اللہ فرماندے والدین اگر شرک بھی کرتے نے تاکہ تو انہاں نال خیر خائی کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا۔ کس قدر اہمیت ہے والدین دے نال خیر خائی کی، اللہ نے انہوں نے اہمیت کو اجاگر کیتے۔ آئیے اس کو کہ چلیے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال ہے، اللہ دے نبی اللہ پاک نو سب تو محبوب اعمال وچوں کیڑا عمل اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ عمل؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز نو دے وقت تے ادا کرنا، با جماعت نماز۔ صحابی نے دوبارہ سوال کیتا ثم ایل، اللہ نے محبوب اس کے بعد کیڑا عمل اللہ نے سب تو زیادہ محبوب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بر الوالدین، والدین نال جڑا بندہ حسن سلوک کرتا ہے نا، اے دا عمل اللہ نو بڑا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، بڑا محبوب۔ اللہ اس بندے نال تے اس عمل نال بڑی محبت کرتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس تو بعد؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد کا مرتبہ ہے، پھر جہاد والا عمل اللہ نے بڑا محبوب ہے۔ تو یہ اندر ترتیب بھی اسی طرح اللہ کے نبی نے رکھی ہے، اللہ پاک نے رکھی۔ نماز سب تو پہلا حق ہے، فرض نماز، والدین روک کر بھی تاکہ فرض نماز نہیں چھڑے، والدین دی تاکہ حسن سلوک کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تے حسن سلوک چھڑ کے نماز ادا کریں، فرض نماز۔ لیکن یاد رکھو نفل نماز ماں باپ بلان تے نفل نماز نہیں ہوتی، ماں باپ بلان آواز دین تو نفل نماز پڑھ دے توڑنی فرض ہے، تے ماں باپ کی گل مننا فرض ہے۔ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے نے اپنے وقت دے، جنہوں نے اس وقت پوری دنیا اندر لوہا منیا جاتا سی کہ کون بڑا عالم ہے، کون بڑا محدث ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، کلاس سے بیٹھے سینکڑوں طلباء بیٹھے نے حدیث پڑھتے پہ، کہ ماں نے آواز دی، ماں انہاں دی ذہنی توازن وہ ٹھیک نہیں سی، بیمار رہندی سی، آواز دیتی ہے میرے بیٹا آ کے مرغیاں کو دانا ڈال، کہنے میں حدیث پڑھا رہا تے ماں دی آواز آئی آ کے مرغیاں کو دانا ڈال، فرماندے نے اس محدث نے حدیث پڑھانا بند کیتا تے شاگرداں نوں مخاطب ہویا، کہنا حدیث پڑھانا نفل ہے تے ماں باپ کے حکم مننا فرض ہے۔ حدیث بند کیتی اور جا کے والدہ کی بات کو سنیا منیا اور من کے عمل کر کے دوبارہ واپس آ کے حدیث پڑھانی شروع کی۔ یہ والدین دی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھیا کہ آپ نے فرمایا امو کا والدین، یہ سب تو بڑا عمل ہے۔ اور آئیے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا اولادہ کو خبردار کیتا ہے اور یہ بات دسی ہے کہ لوگوں اگر تواڈے والدین ناراض نے نا تو یاد رکھو صرف والدین ناراض نہیں بلکہ کائنات دا مالک، کائنات دا خالق، کائنات دا حاجت روا مشکل خوشحال والدین ناراض ہے۔ رزق ربی فی رزق والدین، میرے نبی نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، رب دی رضا والدین دی رضا میں جنیاں اولاداں نے یہ ماں باپ نوں تکلیف دیندیاں نے، نہ پریشان کردیاں نے، نہ دکھ دیندیاں نے، ماں نے باپ نے کیا فلاں جگہ تے رشتہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، گل نہیں سنتا، اور اپنے آپ کو بڑا فنکار بڑا علم والا سمجھتے کہ نہ میں ٹھیک کر رہا نا، اگر تو ٹھیک بھی ہے تیرے والدین غلط بھی نے، یاد رکھ گناہ والے کام چ نہیں، اگر دنیا دے معاملے چ کسی چ نظر بھی آ رہا ہے میرے والدین بظاہر غلط لگ رہے نے،
پھر بھی تو والدین کی خدمت کر. مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس وقت کام میں بھی میرے واسطے خیر پیدا کر دے. بازار گھاٹے والا کام نظر آ رہا ہے, نقصان والا کام نظر آ رہا ہے, اللہ انہیں وچ بھی تیرے واسطے خیر پیدا کر دے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا والدی, رب دی رضا والدین دی رضا وچ. اور اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وسخط ربی فی سخط الوالدین, رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی وچ. تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے جو والدین ناراض. تو بہت بڑا یہ گناہ ہے والدین کو ناراض کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. جنت کا درمیانہ دروازہ اس وقت اس دروازے تھانے داخل ہونے کا جب باپ راضی ہوئے گا. مانا ہے ماں باپ کی خدمت کی تھی, والد کو راضی کر کے آیا, پھر جنت کا دروازہ تیرے واسطے کھل جائے گا, وگرنہ دروازہ نہیں کھلے گا, یہ دروازہ بند ہی رہے گا. اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج رات آسمان پہ گئے نا, بڑی حدیث سننے والی ہے, خاص طور پہ اگلے نوجوان. رسول اللہ سے معراج کی رات گئے, جتھے آپ نے بلال دے قدماں دی آہٹ سنی نا جنت, تے آپ نے بلال نو آ کے پوچھیا سی تو عمل کیڑا کردا ہے. اوتھے آپ نو قرآن پڑھن دی بھی آواز آئی سی, قرآن پڑھن, ایک آدمی جنت وچ قرآن پڑھدا پیا, سبحان اللہ. تے آپ نے واپس آ کے دسیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, فرمایا میں جنت وچ حارثہ بن نعمان دا قرآن سنیا. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی قرآن سنے, زمین تے قرآن پڑھ دے اللہ جنت وچ حارث بنائی دے. جب ماں باپ کی خدمت ہے نا, تو سیدہ فرمانے اللہ دے رسول حارثہ بن نعمان دا عمل کی ہے, کس وجہ تو وہ دنیا چ قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ جنت چ قرآن کی آوازاں بلند کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کا عمل کی ہے, کیڑا عمل کرتا ہے. آپ نے فرمایا کذالکم البر بر وکان ابر الناس بامی, اور سارے لوگوں تو سب کو زیادہ اپنی ماں نال خیر خائی کرتا ہے. اللہ ماں نال بڑی نیکی کرتا ہے, ماں نال بڑا حسن سلوک کرتا ہے. اے نیکی دی وجہ تو قرآن دنیا تے پڑھ دے, زمین تے پڑھ دے, تے اللہ جنت وچ قرآن دی آواز سنائی دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ والدین دی اہمیت, انہاں دی عظمت, شان, مقام, عزت ہے, جن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیتا. اللہ رب العزت قرآن نے بھی بیان فرمایا, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک آدمی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا, نوجوان ہے, کہ آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں اپنے والد کو بڑا تانگ تھا, میرے والد نے مجھے بڑا پریشان تھا. اللہ نے نبی نے فرمایا کی پریشانی ہے تیری؟ کہنے لگا اللہ سب کمانا میں ماں تے میرا والد بغیر پوچھوں تو میرے مال کو پیسے اٹھا لینا ہے, میرا سامان اٹھا لینا ہے, میری چیز اٹھا لینا ہے. اللہ میرے نبی غصے چاہتے چہرہ سرخ ہو گیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ہستی, وہ پیغمبر جلال اندر آ گیا, غصے اندر آ گئے, اور فرمایا انت و مالک لابیک, اور نوجوان سن لے, تو تے تیرا مال تو میرے والد کو, وہ جدھر چاہے تصرف کر سکتا ہے. اللہ
وہ تیرے مال چو بغیر پچھڑ تو لے سکتا ہے، تیرے پیسے بغیر پچھڑ تو پا سکتا ہے، کیونکہ تم ہی اودا ہے تے مال بھی انت و مالکا لابیکا۔ اللہ اکبر۔ تو باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان نو جڑا جہاد تے جانا چاہتا سی، کہنے لگا اللہ دے رسول میں جہاد تے جانا چاہنا، میری خواہش ہے کہ جہادی اندر میرا نام لکھا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ والدہ تیری حیات ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ فرمایا جا جا کے آپ کی والدہ کی خدمت کر، یہ تیرے واسطے جہاد، جا جا کے والدہ کی خدمت کر، انہیں خیر خائی کر، انہیں حسن سلوک کر۔ ایک اور صحابی آیا، آپ کے اللہ رسول بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، معافی ملے گی، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں میری والدہ فوت ہو گئی۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے، ماں دی بہن؟ کہنے لگا اللہ دے رسول ماں دی جڑی والد بہن ہے وہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا جا کے اپنی خالہ نال اچھا حسن سلوک کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ پتہ چلیا ماں باپ نہ اچھا سلوک گناہ دی معافی ہے، اللہ گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور والدین اگر دعا کر دین تو اللہ والدین کی دعا بھی رد نہیں کرتا، دعا کر دین تامی رد نہیں ہوندی۔ اگر بدبخت انسان کو ہوئے جی واسطے پر دعا ہو جائے تو اللہ پر دعا بھی رد نہیں کرتا۔ تین بندے ایسے ہیں جنہوں نے دعا کی ہوئی اللہ رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلومی، مظلوم بندہ جس وقت دعا کر دے نا دعا کر دے اللہ اس کی بددعا فوراً قبول کر لیندے نے، اس کی بددعا رد نہیں جاتی۔ بچیا کرو بددعا، مظلوم انسان کی بددعا تو بچیا کرو، کسی نے ظلم نہ ہوئے، زیادتی نہ ہوئے، کسی نے مادہ نہ ہوئے، کتے یہ نہ ہوئے کہ رات دے پچھلے ٹائم اٹھ کے تیرے واسطے بددعا کر دے کہ اللہ تیرے اس کو قبول کر دے، تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ دعوت المظلوم۔ دوسرے نمبر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالدی ولدہ، باپ اگر اولاد واسطے دعا کر دے تو اللہ اس دعا میں رد نہیں کرتا۔ والدہ نو چاہیے، والدہ نو چاہیے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والد کی دعا نو رد نہیں کرتا۔ جدو والد ہاتھ اٹھا لے اپنی اولاد واسطے تے اللہ فرماندے نے اس بندے دی ہن دعا نو رد نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر سفر تے جا رہے ہیں رات دعا منگلا جا رہے ہیں تے اللہ دی دعا نو رد نہیں کرتا۔ کہ ہن معاشرہ الٹ ہو گیا ہے، جدو سفر تے نکلنا ہوئے تے ڈیک چلا لیدا، گانے شروع ہو جاندے ہیں، فلم شروع ہو جاتی ہے، ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ساری حالت تبدیل ہو چکی ہے۔ اسی وہ مسلمان نہیں رہے جو اسلام کو مطلوب سی۔ سفر سے نکل رہے ہیں، دعا کر دیا سفر کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور آخر تے تواڈے واسطے درس اور نصیحت اس بات دی کہ جتنے والدین کی خدمت ضروری ہے، انہاں نال حسن سلوک ضروری ہے، انہاں نال خیر خائی فرض ہے، او دے نال نال والدین زندہ نہیں یا فوت ہو چکے نے انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے، انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود دعا دسی ہے، فرمایا جدوں تواڈے والدین بوڑھے ہو جان نظراں بھی چکا لینیاں انہاں سامنے، زبان تے الفاظ بھی نرم کر لینے نے، کندھے بھی انہاں سامنے چکا لینے نے، اور اپنے والدین واسطے دعا کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ جتنا دنیا میں سارے والے خیر خائی کرتے رہے اللہ کو انہوں نے اسی طرح خیر خائی کرنا، جتنا سارے تے رحم کرتے شکتا خود اٹھا کے سارے والے خیر خائی کرتے اللہ تو انہاں خیر خائی فرما، اللہ تو انہاں تے رحمت فرما۔ اور یہ بھی دعا کریا کر رب اغفر لی
ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر نا ایک بندے کا درجہ اچانک بلند ہو جائے گا، اچانک بلند ہوتا ہے تو اللہ کو سوال کر دے، اللہ میرا یہ درجہ کیوں بلند ہو گیا، یہ شان کیوں مل گیا مینوں؟ جنت کا درجہ ایک درجہ دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان زیادہ ہے۔ اللہ اتنا بلند مقام دے دے گا اچانک انہوں۔ وہ آدمی پوچھے گا اللہ یہ وجہ کی ہے، انا ذالکا، اللہ کیوں ہویا، کیوں مجھے شان ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگوں جواب ملے گا فیقال الاستغفار ولدک لکا، تیرے بچے نے آج تیرے واسطے استغفار کی، انہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہ میرے والد کو معاف کر دے، اللہ میری والدہ کو معاف کر دے۔ اللہ سامنے استغفار کیتا ہے، اللہ رب العزت نے آج تیرا ایک درجہ جنت سے بلند کر دیا۔ لہذا والدین زندہ نے تامی ہونا واسطے دعا کرو، استغفار کرو، اللہ انہوں بخش دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انہوں نے اچھا سلوک کرو، خیر خائی کرو، اگر دنیا تو رخصت ہو گئے نے تاکہ انہوں واسطے دعاواں کرو۔ یہ دعاواں تواڈے والدین کی بلندی کا سبب بن گئیاں، انہاں دی عظمت کا سبب بن گئیاں۔ جڑا بندہ یہ سمجھ رہا ہے اپنے دل اندر خواہش اور تمنا سی کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ دنیا تو رخصت ہو گئے، ہن میں کی کراں؟ تو ہن اپنے والدین واسطے استغفار کر، اے تیرے والدین واسطے تیرے والوں خیر خائی ہوئے گی، تیرے والوں حسن سلوک ہوئے گا، تیرے والوں اچھائی ہوگی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے والدین جو حیات نے اللہ انہوں نے زندگی اندر، انہوں نے عمر اندر، انہوں نے ایمان اندر اللہ مزید برکت نازل فرما، اور جنہوں نے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ کر جنت نصیب فرما، اللہ انہوں نے قبروں میں جنت باغ شباب بنا، اللہ انہوں نے درجات بلند فرما، اللہ انہوں نے وقت کے اپنی جنت کا مہمان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب